اگر شرعی احکامات کو ہم دیکھیں، ایک معیار قائم کیا شریعت نے کہ جس شخص کے پاس اتنی دولت ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا لاگو ہونا مشروط ہے نعمت کے پوری ہو جانے سے، کہ تم زکوٰۃ ادا کرو جب تم پر نعمت پوری کر دی جائے۔ وہ جو ایک حد رکھی ہے وہ حد ہے کہ تم پر نعمت پوری کر دی گئی، اس کے بعد جو نعمتوں کی بارش ہوتی ہے انسان پر تو اس میں وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ یہ بات قابل غور بھی ہے انسان کے لیے اور مقام شکر بھی ہے کہ رب نے یہ فرمایا کہ میری دی ہوئی نعمتوں سے، میرے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کر، دوسروں کو دو۔ یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ مال بھی اس کا، اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے جو ہم دوسروں کو کچھ دے دیں اس کا اجر بھی بے پناہ۔ اور اگر ہم کسی کو صدقہ و خیرات کی صورت میں دیں اللہ کے نام پر تو اللہ کے ذمہ قرض ہو گیا، رب کی ملکیت ہے، اور اس نے خود بھی کہا کہ میرے دیے ہوئے مال اور میری دی ہوئی نعمتوں میں سے دوسروں کو دو۔ اس کا اپنا مال جس کو ہم بھی استعمال کر رہے ہیں ہمارے تصرف میں ہے، جب اسی مال میں سے ہم خود رب کے نام پر کسی کو کوئی چیز دے دیں تو رب کے ذمہ قرض ہو گیا۔ یہ سخاوت کی انتہا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سخی جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور، یہ سنت رب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بے پناہ سخی تھے، اور اگر ہم اس کو یوں بیان کر دیں کہ رب کے بعد سب سے زیادہ سخی انسان، اس کے باوجود رمضان میں آپ کی سخاوت بے انداز مزید بڑھ جاتی۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ صرف روپے پیسے پر لاگو ہوتی، فقیر یوں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ فقیر کے پاس جو کچھ ہے، فقیر کو جو کچھ عطا فرمایا رب نے، وہ ان تمام چیزوں کو رب کی نعمتیں جانتا ہے، تو اس کے پاس جو جو چیز ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ وہ علم کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ علم رب کی عطا کردہ نعمت ہے اس کے پاس۔ وہ صحت کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ صحت اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ وہ کپڑے کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ لباس رب کی عطا کردہ نعمت ہے۔ وہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ مال اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے۔ نعمتوں کا شکر انسان کو رب کے بہت قریب لے جاتا ہے۔